الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 87 ہے، جس میں ہم لوگ پڑھیں گے ظروف جو عارضی طور پر مبنی ہوتے ہیں ان کے بقیہ مسائل کو۔ اس میں بتایا گیا کہ جو ظروف عارضی طور پر مبنی ہوتے ہیں کون کون ہیں۔ بعض ظروف غیر متصرفہ جیسے لیس اور اعوذ ہے، اور اکثر ظروف شبیہ بمتصرفہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ یہ اکثر ظروف شبیہ بمتصرفہ کے مبنی ہونے کا سبب کیا ہے۔ ان کے مبنی ہونے کا سبب یہ کہ ان ظروف کا حق یہ ہے کہ یہ مضاف رہیں، اس لیے کہ یہ اضافت والے اسماء ہیں۔ بغیر اضافت کے ان کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے۔ بطور مثال، قبل کا معنی اس کے بعد کی کسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہی سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح بعد کا معنی اس سے پہلے کی کسی چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح بقیہ ظروف مذکورہ بھی، یعنی ان کا معنی بغیر اضافت کے صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ان کا حق یہ ہے کہ یہ مضاف رہیں۔ اور جب ان کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا اور اس کا معنی نیت میں ہے تو یہ جزء اسم کے قائم مقام ہو گئے، اسم کے جز کے قائم مقام ہوئے، اس لیے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی چیز یعنی اسم کے ایک ہی اسم کی طرح ہوتے ہیں، اور جزء اسم مبنی ہوتا ہے، اعراب کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ محل اعراب کامل اسم کا آخری حرف ہوتا ہے، اس لیے یہ ظروف اس حالت میں مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ جب مضاف الیہ محذوف ہے لیکن اس کا معنی نیت میں ہے تو گویا وہ اس کا وجود تسلیم کیا گیا، اور جب اس کا وجود تسلیم کیا گیا تو یہ ہے مکمل اسم نہیں رہا مضاف، یہ ایک مکمل اسم کا ایک جز ٹھہرا، اور جز پر اعراب نہیں آتا ہے، اعراب مکمل اسم کے آخری حرف پر آتا ہے۔ جب یہ جز ہوا تو یہ مبنی رہے گا۔ کبھی کبھی ان ظروف پر حرف جر داخل ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگرچہ یہ ظرف کا معنی دیتے ہیں لیکن اصطلاحاً وہ ظرف نہیں ہوتے، جیسے انظر الی امامک و قدامک و ورائک۔ ظروف مذکورہ پر حرف جر داخل ہونے کی صورت میں غالباً ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، اور یہ ظروف معرب مجرور ہوتے ہیں جیسا کہ سابقہ مثالوں میں ہے، اور کبھی کبھی مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا، اس کا معنی نیت میں ہوتا ہے، تو یہ ظروف لفظاً مبنی علی الضم اور محلاً مجرور ہوتے ہیں، جیسے اری النمل یخرج من تحت، اری النمل یخرج من تحت، میں دیکھ رہا ہوں چیونٹیوں کو کہ وہ نیچے سے نکل رہی ہیں، اس کی تقدیر ہوگی من تحتک، من تحتک، تمہارے نیچے سے۔ تحت لفظاً مبنی علی الضم ہے اور محلاً مجرور ہے، محلاً مجرور ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو للہ الامر من قبل و من بعد، قبل اور بعد دونوں ضمہ پر مبنی ہے نا، اس کی تقدیر عبارت ہوگی من قبل کل شیء و من بعد کل شیء۔ قبل و بعد دونوں لفظاً مبنی علی الضم ہیں اور محلاً مجرور ہیں، محلاً مجرور۔ بعض ظروف متصرفہ، بعض ظروف متصرفہ
یہ بھی عارضی طور پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کبھی معرب اور کبھی مبنی۔ اس میں صرف ایک جو ہے ظرف ہے وہ کیا ہے؟ امسے کی تفصیل۔ امسے جب معرف باللام ہوتا ہے، یعنی امسے پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تعریف کا، تو عموماً یہ معرب ہوتا ہے اور کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ظرف متصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ظرف نہیں ہوتا ہے، جیسے مزل امسو، گزشتہ کل گزر گیا، ان الامس کان طیبا، گزشتہ کل اچھا تھا، تأسفت علی انقضاء الامس، کل گزشتہ کے گزر جانے پر مجھے افسوس ہوا۔ تو جب اس پر الف لام داخل ہو امس پر تو یہ مبنی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ امسے جب معرف باللام نہ ہو، امسے جب معرف باللام نہ ہو اور بطور ظرف استعمال ہو، بطور ظرف استعمال ہو، تو بہتر رائے یہ ہے کہ وہ لفظاً مبنی علی الکسر ہو اور محلاً مفعول فی منصوب، جیسے اتممت الکتابۃ امس، میں نے لکھنے کو مکمل کر لیا کل ہی۔ تو امس یہ مبنی علی الکسر ہے لیکن محلاً مفعول فی منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ امسے جب معرف باللام نہ ہو اور بطور ظرف استعمال نہ ہو، بطور ظرف استعمال نہ ہو، تو بھی بہتر رائے یہ ہے کہ جس طرح بھی اس کا استعمال کیا جائے وہ لفظاً مبنی علی الکسر رہے اور محلاً استعمال کے مطابق مرفوع یا منصوب یا مجرور ہے، جیسے ان قضا امس بخیر، یا امس ظرف کے طور پر استعمال نہیں ہے نا، یا فاعل کے طور پر استعمال، تب بھی وہ مبنی علی الکسر ہے لیکن محلاً مرفوع مانا جائے گا۔ ان امس کان طیبا، یا امس ان کا اسم ہے، لفظاً یہ مبنی علی الکسر ہے لیکن محلاً مفعول کہہ رہا ہوں، محلاً ان کا اسم منصوب ہے۔ تأسفت علی انقضاء امس، یہاں امس مضاف الیہ ہے، لفظاً یہ کسرہ پر مبنی ہے لیکن محلاً یہ مضاف الیہ مجرور ہے۔ تو امسے کا خلاصہ یہ ہوا کہ امسے پر جب الف لام داخل ہو، الامس، تو عموماً یہ معرب رہے گا، معرب رہے گا اور کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہو ویسے استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی عموماً اس کو ظرف کے طور پر استعمال نہیں بلکہ دوسرے طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مزل امسو، ان الامس کان طیبا، تأسفت علی انقضاء الامس۔ اس کے بعد امسے پر جب الف لام داخل نہ ہو تو اس کی دو شکل ہے، ایک تو یہ کہ وہ ظرف کے طور پر استعمال ہو اور دوسرے کہ وہ ظرف کے طور پر استعمال نہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں وہ مبنی علی الکسر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ظرف کے طور پر استعمال ہے تو محلاً مفعول فی منصوب ہوگا، اور اگر ظرف کے طور پر استعمال نہیں ہے تو جیسے جس جگہ بھی اس کو استعمال کیا جائے گا موقع محل کے اعتبار سے مرفوع ہو سکتا ہے یا منصوب یا مجرور۔ اس کی مثال دیا ان قضا امس بخیر، یا فاعل ہے لفظاً مبنی علی الکسر ہے لیکن محلاً فاعل مرفوع ہے۔ ایسے ہی ان امس کان طیبا، یہاں امس اگرچہ لفظاً مبنی علی الکسر ہے لیکن محلاً ان کا اسم منصوب ہے۔ تأسفت علی انقضاء امس، یہاں امس لفظاً کسرہ پر مبنی ہے لیکن محلاً مضاف الیہ مجرور، تو گویا الف لام اگر داخل نہ ہو تو مبنی رہے گا، چاہے ظرف کے طور پر استعمال ہو یا غیر ظرف کے طور پر استعمال ہو،
اور اگر امس پر الف لام داخل ہے تو وہ معرب رہے گا، اور جیسے استعمال اس کو کریں گے ویسے ہی مرفوع رہے گا یا منصوب رہے گا یا مجرور رہے گا۔ یہ تفصیل ہے کس کی؟ امسے کی۔ اور ظروف شبیہ بمتصرفہ جو آپ لوگوں نے پڑھا، اسماء جہت ہیں، قدام، امام یا خلف، وراء، یمین، شمال، فوق، تحت، یہ سب سمتیں ہیں۔ یہ سمت ہیں یا قبل یا بعد یا اول ہیں، یہ ظروف شبیہ بمتصرفہ ہیں۔ ان کی 4 حالتیں بیان بتائی گئی ہیں۔ 3 حالتوں میں وہ معرب منصوب ہوتا ہے، 3 حالتوں میں معرب ہوتا ہے، منصوب نے جیسے استعمال ہو ایسا رہے گا۔ 3 حالتوں میں وہ معرب ہوتا ہے اور 1 حالت میں وہ مبنی ہوتا ہے۔ 3 حالتوں میں جو معرب ہوتا ہے وہ اس وقت جب مضاف الیہ موجود ہو، مضاف الیہ موجود ہو۔ تو مضاف الیہ جب موجود ہو تو کیسے استعمال ہوگا؟ معرب استعمال ہوگا اور منصوب رہے گا، معرب رہے گا اور منصوب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب مضاف الیہ موجود، مضاف الیہ حذف ہو لیکن اس کا لفظ نیت میں ہو، اس کا لفظ نیت میں ہو، تو یہ بھی معرب ہوگا، منصوب ہوگا لیکن منون نہیں رہے گا۔ معرب منصوب ہوگا لیکن منون نہیں رہے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اضافت بالکل ختم کر دی جائے، اضافت بنے ہوا ہے، اضافت ہے ہی نہیں، تو معرب بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا، منون بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی حالت یہ بتائی گئی کہ مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہو لیکن اس کا معنی نیت میں ہو، اس کا معنی نیت میں ہو، تو ایسی تیسری شکل میں وہ مبنی ہوتا ہے، ایسی چوتھی شکل میں وہ مبنی ہوتا ہے۔ 3 شکلوں میں وہ معرب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور 1 شکل میں وہ مبنی ہوتا ہے ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، اور محلاً معرب منصوب ہوتا ہے، محلاً جو ہے مفعول فی منصوب ہوتا ہے، محلاً مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حالت بتائی گئی، تو 3 حالتوں میں معرب، 1 حالت میں مبنی، تو عارضی مبنی ہوا کہ نہیں؟ عارضی مبنی میں شامل ہوا۔ اور اس کے بعد ان کے مبنی ہونے کا سبب جو بتایا گیا وہ آج پڑھے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، کہ ان ظروف کا حق یہ ہے کہ یہ مضاف رہیں، اس لیے کہ بغیر مضاف الیہ کے ان کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے، یہ اضافت والے اسماء ہیں۔ اور جب مضاف الیہ حذف ہے اور معنی نیت میں ہے تو گویا مضاف کیا ہوا؟ مکمل اسم نہیں ہوا، اسم کا ایک جز ہوا، اور اسم کے جز پر اعراب نہیں آتا ہے، اس لیے یہ مبنی ہوگا، یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ان ظروف کے مبنی ہونے کا سبب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شبیہ بمتصرفہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس پر حرف جر وغیرہ داخل ہوتا ہے، غیر ظرف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ ظرف کا معنی دیتا ہے جب حرف جر داخل ہوتا ہے تو بھی، تو اس لیے اس کو شبیہ بمتصرفہ کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا، اگر مضاف الیہ موجود ہے تو وہ مجرور ہو جائے گا، لفظاً بھی مجرور رہے گا، لیکن اگر مضاف الیہ حذف ہے، اس کا معنی نیت میں ہے، تو وہاں بھی وہ
مبنی رہے گا، ضمہ پر مبنی رہے گا، محلاً مجرور مانا جائے گا، محلاً مجرور مانا جائے گا۔ تو یہ ہے آج کے سبق کی تفصیل۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔